بڑھتے ہیں ہم کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ پھر ان بھائی نے بتایا کہ میری حالت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ تہجد، نماز، ہر چیز کرتا رہا۔ اتنی دعا مانگتا تھا کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ گھنٹوں بیٹھ کر مانگتا رہتا تھا، مگر ادھر سب الٹا ہو رہا تھا۔ اگر کبھی بات بھی کرنی ہوتی تھی تو بہت ہارش طریقے سے وہ بات کرنے لگی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ پہلے تو یہ تھا کہ ہم لوگ منائیں گے گھر والوں کو، اب صاف یہ کہہ دیا تھا کہ ہاں بات کرتی ہوں، مانے تو ٹھیک ورنہ کوئی نہیں۔ میرا دماغ خراب ہونے لگا۔ اسی درمیان ان کی چھوٹی بہن کا میسج میرے پاس آیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا چل رہا ہے۔ تب پتہ چلا کہ ان کے پاپا نے منع کر دیا ہے۔ ان کی پھپھو، جن کو یہ بہت دینی اور نمازی بتاتی تھی، انہوں نے یہ بول دیا ہے کہ اگر وہ مجھ سے رشتہ کریں گے تو لڑکی کو ان سے رشتہ ختم کرنا پڑے گا۔ اس کی چھوٹی بہن نے بتایا کہ وہ کبھی کبھی اچانک سے رونے لگتی ہیں اور پھر بس روتی رہتی ہیں، ڈپریس رہتی ہیں، اور مجھ سے کہا کہ موو آن کر لو۔ میں کروں کیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر پھر میں نے سوچ لیا کہ نہیں، یہ سب میری غلطی ہے، میں اس کو ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ جولائی میں میرے گھر والے مان گئے تھے فائنلی، اور میں بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا تھا کہ اللہ نے میری فائنلی سن لی اور مجھے لگا سب صحیح ہو جائے گا۔ مگر دوسری طرف کیا چل رہا تھا یہ کہاں معلوم تھا مجھے۔ جب بات ہوئی تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اب وہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، ابھی وہ چاہتی ہی نہیں کہ کسی سے شادی کریں۔ یہ سن کے میں شوق میں تھا کہ یہ وہی ہے اور کیا کہہ رہی ہے۔ اب ان کو اپنے میک اپ کے پروفیشن کو کام کرنا تھا اور آگے لے کے چلنا تھا۔ آپ یقین کریں کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکلنے کا مطلب میں نے اس دن جانا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ چل کیا رہا ہے، اور میرے دماغ میں ایک ہی چیز بار بار آنے لگی، کیوں میں نے اس سے بات کرنا شروع کی۔ اچھا خاصا سوسائڈ کرنے جا رہا تھا۔ ان کی بڑی بہن آ کے مجھے سمجھاتی ہیں اگر نصیب میں ہوگا تو ہو جائے گا، ورنہ نہیں، اور پہلا پیار کس کو نہیں ملتا، اور بہت سی باتیں انہوں نے بتائیں کہ میں نے لکھنؤ کے حال بتائے ہیں اور وہ وہاں نہیں سیٹل ہو پائیں گی، اور بہت سی باتیں، مگر مجھے آج تک سمجھ ہی نہیں آئیں کہ ہوا کیا۔ ایک وقت تک جو انسان جب بھی مجھے اتنا پیار کرتا تھا، آج ہوا کیا؟ فون رکھنے کے بعد میں اپنی زندگی میں دوسری دفعہ رویا، اور روتے روتے کب صبح ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے سوچا سب ختم، اب کچھ نہیں ہو پائے گا، اور اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑے اپنے آپ کو اٹھایا، اور اچانک سے اسی کو مانگنے کی دعا نکل گئی، اور میں روتا رہا کچھ دن تک۔ تو میں دعا ہی نہیں کر پاتا تھا کیونکہ اب میں رونے لگا تھا۔ جب ہاتھ اٹھاتا تھا تب اسی کو مانگتا تھا اور آنسو گرنے لگتے تھے، مگر کہتے ہیں نا کہ اللہ ہی دل دماغ ہر چیز پر قابو کرتا ہے۔ نہ جانے کیسے یہ خیال آ گیا کہ ہو سکتا ہے ابھی کوئی ہم لوگ ٹھیک نہیں ایک دوسرے کے لیے، اور آگے جا کے سب صحیح ہو جائے گا، تب اللہ واپس ملوا دے گا۔ میں یہ سارے معاملات کو میں نے اگنور کیا اور بس ڈپریشن میں واپس جانے لگا۔ جس شخص نے مجھے سدھارا تھا وہی برباد کرنے کا ذریعہ بنا، مگر مجھے دعا کرنے کی طلب ہمیشہ بڑھتی رہی تھی کہ جن کا میں آپ کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ میں بتا نہیں سکتا، اور مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ اچانک سے اللہ پر یقین آنا شروع ہوا، اور بس پھر دعا مانگنے لگا، اسی یقین اور امید سے کہ اللہ ایک دن واپس ملوائے گا۔ کچھ ختم نہیں ہوا، سب صحیح ہو جائے گا۔ میرے سرکل کے لوگوں کو اگر دیکھتا تھا تو صاف یہی دکھتا تھا کہ کوئی چلا گیا تو واپس نہیں آئے گا اور موو آن کرو، مگر مجھ سے یہ سب نہیں ہو رہا تھا۔ دل میں آتا تھا کہ اللہ کو جانو، اللہ کی قدرت ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سے مانگو، اور میں پھر مانگنے لگتا تھا۔ انہوں نے مجھے ہر جگہ سے بلاک کر دیا تھا، مگر میں ان کو اسٹاک کرتا رہتا تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ اثر ہی نہیں ہو رہا، وہ اپنے کام میں بزی ہوتی ہیں اور ان کا کام بھی ماشاءاللہ سے بڑھتا رہا، اور میں اتنا دکھ میں تھا کہ مجھے یہ سب چیزیں بہت پریشان کرتی تھیں۔ اسی دوران مجھے میریکل اسٹوریز اپنے آپ آنا شروع ہو گئیں، جن کو دیکھ کے مجھے بہت موٹیویشن آتی تھی، مگر یہی ہوتا تھا کہ اتنی دعا کے بعد بھی کچھ نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر کچھ دن کے وقت کے بعد مجھے اندر سے یہ آیا
کہ ہر چیز کا ایک بہترین وقت ہوتا ہے۔ صبر، توکل، تقوی، یہ سب مجھے کچھ نہیں معلوم تھا اور میں ان سب پر زیادہ دھیان دینے لگا۔ دن رات دعائیں مانگتا رہا اور بہت مایوس ہو جاتا تھا کیونکہ کچھ ہو ہی نہیں رہا تھا۔ دماغ میں یہ بیٹھا ہوا تھا کہ ادھر مانگو اور ادھر مل جاتا ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ ملتا نہیں ہے۔ مجھے خواب بہت کم آتے تھے اور اگر آتے بھی تھے تو زیادہ تر ایسے ہی ہوتے تھے۔ جب ان کے ساتھ تب ایک خواب آیا تھا کہ ہم دونوں مکہ میں بیٹھے ہیں اور اسی دن سے میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں نکاح مکہ میں کروں گا۔ ان کے جانے کے بعد مجھے ایک خواب آیا جہاں ان کی بڑی بہن سے میری بات ہوئی اور ان کی شادی کہیں ہو رہی تھی، اور انہوں نے مجھے ایک چیز بولی کہ ہم کیوں کر رہے ہیں اس کی شادی لکھنؤ میں، تم سے بہت ڈر گئے ہیں، اور بہت زیادہ دعا میں زور دینے لگا۔ مگر انہی سب کے دوران مجھے اللہ سے محبت ہوتی گئی، ان کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھتا رہتا تھا اور شکر کرنے لگتا تھا، اور اپنے آپ میری عادت ہو گئی تھی استغفار، اور ہر نماز کے بعد 100 اور پھر دعا میں مسجد جانے لگا۔ قرآن پر بہت فوکس کرنے لگا اور اللہ سے میں نے شکر مانگنے کی توفیق مانگی، اور یقین جانے مجھے ملی۔ میں نے جو جو توفیق اللہ سے مانگی مجھے ملتی گئی۔ میں اتنی دیر سے کہہ رہا تھا کہ میری میموری بہت اچھی ہے، اور اس بات کا مجھے بہت تکبر بھی تھا۔ اب اپنی میموری کی بات بتاؤں تو یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے مجھے ایسی میموری دی ہے کہ میں کوئی چیز نہیں بھولتا۔ جو ایک بار دیکھ لوں وہ مجھے یاد رہتی ہے۔ سب ہمیشہ مجھ سے کہتے تھے کہ یہ اتنی اچھی چیز ہے، مگر اب میں کہتا ہوں کہ نہیں، یہ اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے، کیونکہ میں کچھ نہیں بھولتا۔ مجھے جس چیز پر سب سے زیادہ گھمنڈ تھا مجھے اسی چیز سے نفرت ہونے لگی تھی۔ دوسری طرف لڑکی کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے محبت دل سے نکال دی ہے، اور وہ یہ مان گئی تھی کہ میں ان کے لیے بہتر نہیں تھا، تو اللہ نے نکال دیا۔ میں یہ سوچتا تھا کہ چاہا تو انہوں نے مجھے ہے، یہ بات تو میں کہہ سکتا ہوں، وہ کیوں مجھے دھیرے دھیرے اللہ کے پاس آنے لگا، اور درود، استغفار اور جو ڈیلی پڑھتا ہوں ان کے لیے بے شمار دعا کرتا رہتا ہوں۔ آج الگ ہے راستے، مگر اللہ سے امید ہے کہ وہ دعا سے واپس ضرور ملوائے گا، اور ایک دن ہم دونوں کو ایک دوسرے کا بنائے گا۔ کبھی کبھی یہ خوف ستاتا ہے کہ کوئی اور بہترین ملی تو دل جیسے بیٹھ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کچھ نہ بھی ملے اور اللہ مل جائے سب سے بڑی بات ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ اللہ بھی مل جائے اور چیز اللہ سے مانگوں وہ بھی، تو اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ سے ضد نہیں کرتا، اب میں نے اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیا ہے۔ مانگتا ہوں اور بہت مانگتا ہوں، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، اور جس دن سے اللہ کی رضا مانگی ہے وہ آپ کی ایک ویڈیو دیکھی ہے کہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اور اللہ جانتا ہے سچ کیا ہے۔ تمہیں جو سوچنا ہے سوچو، اللہ کو سچ معلوم ہے۔ مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ مجھے اتنا معلوم ہے کہ مجھے صبر کرنا ہے اور میری آزمائش چل رہی ہے، مگر پھر کبھی سوچتا ہوں کہ وہ کوئی راستہ وہ کیسے اتنے آرام سے ہے، مگر میں سفر کر رہا ہوں، اور وہ کیوں نہیں۔ پھر یہی دل میں خیال آتا ہے کہ میں بھی تو تڑپتا ہوں، مگر میرے گھر والوں کو یا کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ ہو سکتا ہے وہاں پر بھی مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ میں اللہ کے اتنے قریب ہو رہا ہوں اور مجھے بہت سکون بھی ملتا ہے۔ ڈپریشن اور انزائٹی تو نہیں ہوتی اب، مگر کبھی کبھی بہت اداس ہو جاتا ہوں۔ بس انتظار رہتا ہے کہ میری دعا کب قبول ہوگی۔ کبھی کبھی من میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ جب دعا قبول ہو جائے تو کیا میں اللہ سے ایسے بات کر پاؤں گا جیسے ابھی کر رہا ہوں؟ آپ بتائیں کہ کیا کر سکتا ہوں؟ بہت سے لوگ خود کو ریلیٹ کر پائیں گے اس کہانی سے، کیونکہ میرے پاس موسٹلی لوگ اسی طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہیں، ون سائڈڈ۔ بعض اوقات کچھ ایسے لوگ ہیں کہ دونوں لوگوں کے دلوں میں محبت ہے لیکن فاصلہ تب بھی موجود ہے، اور زیادہ تر کی تعداد تو یہ ہے کہ ایک گڑگڑا کر رو رہا ہے، مانگ رہا ہے، دوسرے کی کسی کی تو شادی کروا دی ہے، وہ شادی نہیں چل رہی آگے، اور کسی کا شادی کا معاملہ نہیں بھی ہوا تو تب بھی رشتے کی بات نہیں بن رہی، لیکن وہ ایک ہی اکیلا بیٹھ کر اللہ سے مانگ رہا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا نا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گی تاکہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی خودکشی کا فیصلہ نہ کرے، زندگی کو اینڈ نہ سمجھے۔
ان کی کہانی شیئر کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ لوگ غور کریں. کیا آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا؟ کیا آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ کتنے پلاننگ سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اپنے ساتھ کنیکٹ کیا ہے؟ اور کیسے کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کچھ لوگوں کو کوئی اختلاف ہوتا ہے کہ آخر اتنے درد کو دے کر اور ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے. اللہ تو بہت رحمان ہے، بہت کرم کرنے والا ہے، پھر انسان کو اتنا چکنا چور کر دیتا ہے، اتنا ترسا رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کی قدرت اور طاقت میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے، دے سکتا ہے. لیکن اتنی اذیتیں دے کر یہ کیسی قربت ہے؟ لوگ یہ سوال شیطان کے بہکاوے میں آ کر اٹھاتے ہیں. وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ لوگ یہ کیوں نہیں غور کرتے کہ اس کائنات میں جو ہم لوگ اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، ایک ایک چیز پہلے سے پری پلان ہے. چاہے وہ بچوں کا پیدا ہونا ہے، پودوں کا پھل کا نکلنا، سورج کا نظام، چاند کا نظام، پانی کا نظام، ہر چیز ایک سسٹم کے ساتھ چل رہی ہے. تو جب اللہ نے فیصلہ کیا کہ انسان کو دنیا میں اتاروں گا آزمائشوں کے لیے، اور اس میں نیک و برے دونوں لوگ ہوں گے، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کی قربت والے لوگ ہوں گے، تو ان کے لیے ایک ہی رول لکھ دیا کہ پہلے اس کو توڑا جائے گا، اس کو آزمائشیں دی جائیں گی، اور ان آزمائشوں میں ایسے حالات پیدا کر دوں گا کہ یہ اکیلا رہ جائے گا اور صرف میرے ساتھ کنیکٹ ہوگا. اگر آپ انبیاء کی لائف دیکھیں تو وہاں سے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے وہ بڑی لمبی جرنی ہے، اور ان کا تو لیول بہت ہائی ہے، ان کی آزمائشیں بڑی سخت تھیں. پھر آ جاتے ہیں ہم عام انسان. ہماری بھی جو طاقت ہے اس کے مطابق ہی آزمائشیں آتی ہیں. میں جانتی ہوں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، بہت انسان دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، وہ انسان آپ کو عطا نہیں بھی ہوتا. سم ٹائم ہو جاتا ہے، سم ٹائم نہیں ہوتا. لیکن اس بات کی گارنٹی میں دیتی ہوں کہ وہ جو آپ دعا کا پروسیس کاٹ رہے ہوتے ہیں نا، اس کا اینڈ جو اللہ نے آگے رکھا ہے، ٹھیک ہے اللہ کی قربت تو آپ کو مل رہی ہے، لیکن اس کے اینڈ میں انعام ضرور ہے. لیکن اب وہ آپ کی عقل ایکسیپٹ نہیں کرتی. آپ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اپنے کانسیپٹ پر، اپنی سوچ پر. ہمارا کام ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، ایک چیز کو بار بار مانگنا. جس کو اللہ نے دینا ہے وہ چیز دے دے گا، جس کو نہیں دینا وہ اللہ کو پتہ ہے میں نے اس کو موو آن کیسے کروانا ہے. وہ آپ کو ایسے کرواتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ ٹرسٹ کریں. ایک انسان جب وہ تہجد سے کنیکٹ نہیں ہے، نماز سے نہیں، کسی چیز سے کنیکٹ نہیں ہے، ہر وقت سوسائڈ کے لیے سوچ رہا ہے. مجھے پتہ ہے، میں نے ایجوکیشن کا سبجیکٹ پڑھا ہے، اور ذہین اور فتین بچوں کے بارے میں نے پڑھا ہوا ہے کہ انہی کے ساتھ سب سے زیادہ یہ مسئلے آتے ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ذہانت رکھی ہوتی ہے کہ جب وہ سیٹسفائی نہیں ہو رہے ہوتے نا، تو یا تو وہ بہت نیگیٹو ہو جاتے ہیں یا خودکشی کی طرف جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں ان کے لیے اسکول، ان کے ٹیچر، ان کے ماں باپ کو بھی ان کی تربیت اس طرح سے کرنی پڑتی ہے کہ ان میں ایکسٹرا آرڈنری انرجی ہوتی ہے، اور اگر وہ انرجی فل نہ ہو رہی ہو تو پھر وہ نیگیٹو راستہ اختیار کرتے ہیں. اور یہی اس انسان کے ساتھ ہوا. اللہ نے ان کی زندگی رکھنی تھی، ان کو اس راستے پر لگانا تھا، اس لیے اس لڑکی کو ایک ذریعہ، ایک ٹول ہے، وہ ایک صرف ذریعہ ہے. اصل میں تو جو معاملہ ہے وہ آپ کا اور اللہ کا ہے. آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، آپ کے سوال میں خود جواب ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یک طرفہ ہی میں کیوں محنت کر رہا ہوں، وہ کیوں نہیں. اللہ کی چوائس ہے. اللہ کو پتہ ہے میرا فیوریٹ کس نے بننا ہے، میں نے کس کو چننا ہے، میں چاہتا ہوں کون میرے پاس آ کر بیٹھے. نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ وہ لڑکی، حالانکہ وہ آپ سے زیادہ پرہیزگار اور ان چیزوں پر چلنے والی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہی وہ اب بھی اللہ کی پسندیدہ نہیں ہوگی، لیکن یہاں بات بہت کلیئر نظر آ رہی ہے کہ اللہ نے آپ کو اس سوسائڈ کے تھاٹ سے بچانا تھا، اور اس راستے پر یہ کام کی ڈیوٹی لینی تھی. اور یہ جو ہے نا، جو سب کچھ آپ جس پروسیس سے گزر رہے ہیں، وہ جو بندہ کہہ رہا ہوتا ہے دعا نہیں ظاہر ہو رہی، بیسکلی یہ وہ چیز ہوتی ہے جس میں انسان کو ٹرانسفارم کیا جا رہا ہوتا ہے. ایک نئے مشن، ایک نئی ڈیوٹی کے لیے اس کو ریڈی کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو پریپیئر کیا جا رہا ہوتا ہے. سب کے الگ الگ کام ہیں. یہ میں باتیں اتنی گارنٹی سے اور مضبوط طریقے سے آپ لوگوں کو اس لیے بول رہی ہوتی ہوں کیونکہ میں اپنی آزمائشوں میں جس طرح سے گزری ہوں نا، مجھے پتہ ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے خوابوں کے کام پر لگانا تھا نا، دنیاوی تعلیم حاصل کی، لیکن اس نے میری لائف کے حالات ایسے کر دیے کہ مجھے اس کام پر لے آیا وہ. لیکن اس سے پہلے وہ جو اب اس نے ایک روح کے اندر علم اتارنا ہے، تو اس روح کو پرہیزگاری بھی کروائے گا. وہ پرہیزگاری بڑی سخت ہوتی ہے، صبر بھی کروائے گا، آزمائشیں بھی جھیلنی ہوتی ہیں کہ اللہ کا ایک علم اترنا ہے کسی جگہ پر، وہ ایسے تو نہیں کہیں اتر جائے گا. تو وہ پوری آپ کو ایک پوری پریپیئر کر رہا ہوتا ہے. یہ تو میں اپنی اگزامپل دے رہی ہوں. ہر بندے کی ڈیوٹی الگ الگ ہے. جن کو اللہ نے چنا ہوا ہے وہ اللہ نے ان سے کام لینے اور وقت آنے پر بتا دینا ہے کہ وہ کیا کام لینے ہیں.
جیسے کہ آپ کا تصور تھا کہ کہاں تو نماز نہیں ہو رہی فرض، اور یہاں پر اللہ تہجد، درود اور مسجد سے نہیں اٹھوا رہا، کہ یا یہ ساری چیزیں اتفاق ہیں۔ میں بس آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ غلطی پتہ ہے کہاں کرتے ہیں جہاں سے آپ لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے۔ آپ لوگ یہ تو بڑا غور کر لیتے ہیں کہ ہاں میں پہلے ایسا نہیں تھا، اللہ مجھے یہاں پر لے آیا، یہ کتنی بڑی میریکل بات ہے، کتنا بڑا چینج ہے۔ لیکن اب آپ نے یہ خود اپنا ٹیسٹ کرنا ہے کہ آپ نے نا یہ چیز کنیکٹ کر دی ہے کہ اگر وہ شے مجھے مل گئی تو میری قربت اللہ سے جاری رہے گی، یہ مضبوطی جو ابھی یہ شدت ہے جاری رہے گی۔ اگر وہ کام نہیں ہوا، اور سم ٹائم نہیں ہوتا، اس سے الٹ چیزیں ہو جاتی ہیں، وہ بھی آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پورا انسان پلٹ جاتا ہے واپس دوبارہ سے اپنے اسی والے راستے پر۔ یہ اللہ ہمیں قیامت کے دن ہماری ہی فلم دکھائے گا کہ تم نے کلمہ پڑھا تھا، ایمان لے کر آئے تھے، تو میں نے دنیا میں تو تمہارا ٹیسٹ لینا تھا نا ایمان لینے کا، تو میں نے ایک تمہارے آگے سچویشن کریٹ کر دی تھی۔ کئی دفعہ تمہیں ایک کیریئر چاہیے تھا، وہ کیریئر نہیں میں تمہیں دے رہا تھا، تم تڑپتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، تمہیں ایک لڑکی چاہیے تھی، ایک لڑکا چاہیے تھا، وہاں شادی کرنی تھی، میں نے کام میں رکاوٹ ڈال دی تھی، نہیں ہو پاتا تھا، اور تمہاری دعاؤں سے الٹ فیصلے آ جاتے تھے، تو تم برے راستوں پر چلے جاتے تھے۔ بیسیکلی میں تمہیں تمہاری حقیقت بتا رہا تھا کہ یہ ہے تمہارا ایمان، کہ تمہارا ایمان صرف اس وقت تھا مجھ پر کہ جب تمہیں یہ ایک ہوپ تھی کہ ہاں اللہ سے مانگو تو اللہ دے دیتا ہے، اور میں پھر اللہ سے پیار کروں گا۔ تو میں نے تمہیں چیک کیا، میں نے وہ چیز نہیں دی، میں تو کر سکتا ہوں، تو تم قائم رہتے نا۔ اس شیطان وہ جو اس نے دعویٰ کیا ہے میں بہکاؤں گا، اس دعوے کو جھوٹا ثابت کرتے کہ میرا رب وہ ہے، مجھے اس سے اب ایسا والا پیار ہو چکا ہے کہ وہ مجھے اگر میری مرضی والی چیز نہیں بھی دے رہا، میرے پیار میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تم نے تو سودا لگایا ہوا تھا۔ تو آپ اپنے ہی کام میں خود فیل ہو جاتے ہیں۔ ایک بار بلیف میں، ایک بار اللہ پر بھروسہ کریں، ٹرسٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے سپر جب آپ اپنے معاملات کرتے ہیں نا، یہ جو لڑکے لڑکیاں سوچتے ہیں نا نہیں اب میں اس کے عشق سے کبھی نہیں نکل پاؤں گا، میں تو نہیں کبھی ہیل ہوں گی، میں کہیں اور موو آن نہیں ہو سکتا، اور یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ ان کے لیے نہیں ہوتا جو اللہ کے سپرد نہیں کرتے معاملات کو اور اپنی آزمائش میں پاس نہیں ہوتے۔ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا نہیں نہیں ہماری تو کوئی ایسی بحث نہیں، ہم نے تو سب اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے، یہ سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے جب وہ پتہ چلتا ہے نا کہ فلاں فلاں کی شادی کہیں اور ہو گئی، اسی وقت اللہ کے ساتھ بری باتیں شروع، نفرت انگیزی، اسی وقت سب کچھ سامنے خود بخود ظاہر ہونے لگ جاتا ہے، انسان اپنی اصلیت خود دیکھ لے کہ وہ کیا حرکتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے جب تہجد کا سجدہ کیا نا تو اس بلیف کے ساتھ کریں کہ وہ مجھ سے کروا رہا ہے کوئی مقصد ہے، اور اگر آج بھی وہ شخص میرے اندر سے نہیں جا رہا، میرے رب کی کوئی حکمت ہے، میں دیکھتا ہوں آگے رب کیا کرے گا، تو اللہ پر ان چیزوں کو اس طرح سے چھوڑیں۔ میں بار بار آپ لوگوں کو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ باتیں میں اتنے مضبوط طریقے سے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہر بندے کی ہوتی ہے نا ڈفرینٹ اسٹیپ میں آزمائش ہوتی ہے، میری بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے لی، تو میرے لیے بھی اس وقت اندھیرے ہوتے تھے، نہیں سمجھ آتا تھا اس کا کیا مقصد ہے، آگے چل کر کیا ہونا ہے، تو وہ جو آگے چل کے چیزیں ملنی ہوتی تھی نا وہ پھر حیران کرتی تھی کہ اچھا اس کے پیچھے اتنا لمبا سفر یہ تھا۔ میں آپ لوگوں سے مثال بھی شیئر کرتی ہوں، ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی میں، اس کے اندر بتاتے ہیں کہ ایک جہاز تباہ ہو کر ایمیزون کے جنگل کے اندر گر جاتا ہے، اس میں سب مر جاتے ہیں، تین چھوٹے بچے رہ جاتے ہیں۔ اب وہاں پر وہ ایک 13 سال کی بڑی بہن ہے، 11 مہینے کا ایک بچہ ہے، اور ایک اس کا بھائی ہے۔ تو اب وہ جنگل دنیا کا خطرناک ترین جنگل ہے، وہاں کوئی بھی بڑا انسان بھی نہیں سروائیو کر سکتا، انہوں نے 40 دن وہاں سروائیو کیا، اور جو ٹیم تھی سرچ کر رہی تھی، بار بار ان کو کچھ نشاندہی ایسی مل رہی تھی کہ جیسے بچے غائب ہیں، پاؤں نظر آ رہے ہیں ان کو کسی جگہوں پہ، لیکن وہ بچے مل نہیں پا رہے تھے، وہ لوگ اپنی پوری کوشش کر رہے تھے۔ بہرحال وہ 40 دن کے بعد بچے مل گئے بہت کمزور حالت میں، لیکن زندہ ملے، یہ بہت بڑا میریکل تھا۔ وہاں جس جنگل کے لیے بتایا جاتا ہے اتنے خطرناک جانور اور اتنا خطرناک جنگل، کیا کسی نے اٹیک نہیں کیا ہوگا، کیا یہ سب چیزیں کیسے بچ گئے، ان کے لیے بہت بڑا کوئسچن تھا۔ اب دیکھیں اللہ نے جس کو رکھنا ہو، کتنی بڑی پلاننگ تھی۔ پتہ چلا کہ ان بچوں کا جو بیک گراؤنڈ تھا نا وہ ایسی جگہ سے تھا کہ جو ان کا گاؤں تھا وہ جنگل، جس نسل کے وہ لوگ تھے جنگل میں رہنے والے، وہاں پر گاؤں کے جنگل، تو اس بچی کی جو 13 سال کی بچی تھی، اس کی جو دادی تھی نا، انہوں نے تربیت ایسی کی ہوئی تھی کہ وہ بتاتی تھی
کہ جنگل میں کون سے درخت ہیں ایسے، کون سے پتے ہیں ایسے جس سے کھا کر گزارا کیا جا سکتا ہے، جو ادویات کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور بارش کے پانی کو کس طرح سے محفوظ کیا جاتا ہے، کون سا درخت ہے اس کا پھل کھانا ہے اور کون سا درخت ہے اس کو نہیں کھانا. یہ چیزوں کے نام اس کو پتہ تھے. یہ نشاندہی اس تربیت میں، مطلب جو جنگل میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو ان کو طریقہ پتہ ہوتا ہے، تو وہ دادی نے بچپن سے پرورش کی ہوئی تھی، وہ اس بیک گراؤنڈ سے تھے. اب اب دیکھیں، اللہ نے آپ سے کام لینا ہے نا، تو پہلے اس کی ایک ٹریننگ کروا رہا ہوتا ہے. وہ تو ایک اتفاق سے کسی کو لگے گا اچھا وہ اس بیک گراؤنڈ سے تھی تو وہاں وہ اس کی پرورش ہو رہی تھی. آگے یہ آزمائش آنی تھی، یہ پرابلم آنی تھی. تو اس بچی نے اپنے خود بھی سروائیو کیا، اپنے بہن بھائیوں کو بھی بچایا. اور اللہ تعالیٰ نے اس اتنے گھنے خطرناک جنگل میں اس سرچ ٹیم کو بھیج بھی دیا، ان تک پہنچا بھی دیا. شیلٹر کس طرح بنایا جاتا ہے، یہ سب چیزیں اس نے دادی سے سیکھا ہوا تھا. تو اب یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ مثال کیوں دے رہی ہوں؟ یہ اس لیے دے رہی ہوں تاکہ آپ لوگ انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ جو آپ کا کرنٹ ہے نا، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو اندھیرا ہے، اسٹک ہے، کہ آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ درود ایسی پڑھ لیا، یہ نماز، یہ پرہیزگاری اس راستے پر ایسی آگے، اتفاق سے نہیں. کچھ بھی اتفاق نہیں ہے. پہلے کی لائف کیا تھی اور اب کیا ہے، اس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. اور یہ ایک فیوچر کا سائن ہے کہ آگے آپ کے لیے اللہ نے کوئی کام، کوئی ڈیوٹی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے. جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے، اس نے بیسیکلی وہاں تک آپ کو پہنچانا ہے. اور وہ وقت آنے پر سب کی الگ الگ ڈیوٹی ہے. میں جیسے اپنے بارے میں بتا رہی ہوتی ہوں، ہاں مجھ سے یہ والی ڈیوٹی لینی تھی، تو بچپن سے ہی، چھوٹی عمر سے ہی ایسے سوالات میں اللہ سے کرتی تھی جو چھوٹا بچہ نہیں کرتا. بچپن سے ہی جو ہے میں اللہ سے دعائیں مانگتی تھی، روحانیت کی، آنکھوں کے نور کی، علم کی. کیسے کوئی بچہ مانگ سکتا ہے جس کے گھر کا بھی وہ ماحول نہ ہو، اور پھر کتابوں میں بھی وہ کہانیوں کو ان کو ڈھونڈ رہا ہے. میری اٹریکشن، میری توجہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کی طرف کرتا تھا. ان کے اندر میرا انٹرسٹ بہت زیادہ ہوتا تھا کہ یہ ایسے کیوں ہیں، یہ ایسے کیوں رہتے ہیں، ان کا بیہیویئر دوسروں سے کیوں الگ ہے، ان کی بول چال، ان کے الفاظ دوسروں سے الگ کیوں ہیں. مجھے ایسا بننا ہے، مجھے اس راستے پر چلنا ہے. یہ کشش مجھے بہت کھچاؤ محسوس کرتی تھی. یہ کیسے، یہ اتفاق سے ہو رہا تھا. بچے ہوتے ہیں وہ اور طرح کی چیزوں میں انٹرسٹ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے آگے مجھ سے کام لینے تھے تو اس نے میرا انٹرسٹ ڈیولپ کر دیا. تو میں ان سب سے یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ان بھائی کی سٹوری سے ریلیٹ کرتے ہیں، جن کا شکوہ ہے کہ ہم اس طرح سے مبتلا ہوئے اور اب دعا مانگ رہے ہیں تب بھی کچھ ظاہر نہیں ہو رہا، اور یہ خوف ہے کہ نہیں ہوا تو کیا کریں گے، جان نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. تو ان کو میں بڑی تسلی دے رہی ہوں اور گارنٹی دے رہی ہوں کہ اللہ پر ایمان رکھیں. اللہ نے آپ کے ساتھ یہ کچھ بھی بے مقصد نہیں کیا. کسی کی بھی کوئی سپریشن آئی ہے وہ ایک بہت بڑے مقصد کی وجہ سے آئی ہے، اور وہ کس وجہ سے آئی ہے وہ آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ خود ظاہر کر دے گا. خدا را شیطان کے پیچھے چل کے بالکل مکمل مایوس مت ہوں، اور بالکل زندگی یہ سوچ لینا کہ اب نہیں جینا، کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی اور چیز میں کشش نہیں ہے، میرا اب کوئی رول نہیں ہے. یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. یہ سب آپ شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں. آپ معمولی نہیں ہیں، آپ بے مقصد نہیں پیدا کیے گئے ہیں.